بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ترک جنگجوؤں کی داستان پیش خدمت ہے۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 16 سے آغاز کریں گے۔ غنی ارطغرل کو لے کر ایک محفوظ غار میں پہنچ گیا تھا۔ یہ غار اس کا مسکن تھا جس کا علم کسی کو نہ تھا۔ ارطغرل کی حالت بہت خراب تھی۔ بیربوچک ترکمانوں کے غنی کی غار میں خوش آمدید۔ اس نے ارطغرل کو لٹاتے ہوئے کہا اور اس کے علاج کا انتظام کرنے لگا۔ ارطغرل کے ہاتھ کا زخم بہت خراب ہو چکا تھا، اس کا فوری علاج بہت ضروری تھا۔ ارطغرل پر نیم بے ہوشی طاری تھی اور وہ زیر لب حلیمہ کا نام پکار رہا تھا۔ ہائے رے محبت انسان کو مار دیتی ہے مگر پھر زندہ بھی یہی محبت کرتی ہے۔ غنی مسکرایا اور ارطغرل کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ غنی بہت توجہ اور مہارت سے ارطغرل کا علاج کرتا رہا۔ شام تک ارطغرل کو ہوش آ گیا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر غنی کی طرف دیکھا۔ تنگوت اور اس کے سپاہیوں کو تلاش کرتے ہوئے آپ کا نام سنا تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ مجھے سلیمان شاہ کے بیٹے اور اسلام کے عظیم جنگجو ارطغرل کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، غنی نے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ ارطغرل نے پوچھا۔ لوگ مجھے غنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹھیں، اس میں سے تھوڑا کھا لیں تاکہ بہت جلد آپ ان کافر منگولوں کا دوبارہ شکار کر سکیں۔ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ غنی نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور لکڑی کے چمچ سے کوئی بد مزہ چیز کھلانے لگا۔ آپ کو یہ سارا کھانا ہوگا، میں نے بہت محنت سے تیار کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ختم کر دیا تو میں آپ کو گوشت بھی کھانے کو دوں گا۔ اس نے ارطغرل کو بچوں کی طرح بہلایا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ نویان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ غنی نے پوچھا۔ سنا ہے وہ اتنی دور تبریز سے صرف آپ کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے آپ کو پکڑ لیا مگر ابھی تک قتل نہ کیا۔ یقیناً اس کا بڑا مقصد ہوگا، غنی نے کہا تو ارطغرل بھی چونک گیا۔ تم کافی کچھ جانتے ہو، ارطغرل نے کہا۔ ہاں، لوگ اگر ریچھوں، بیڑیوں، پرندوں، حشرات اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ رہیں تو ان کے کان اور آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ نویان نے آپ سے جو چاہا آپ نے انکار کر دیا۔ وہ آپ سے کیا چاہتا تھا؟ آپ کی دوستی، غنی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، ارطغرل نے مختصر جواب دیا۔ جناب، اب آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ آپ جس کو بھی چاہتے ہیں نویان اسے نقصان پہنچائے گا۔ غنی نے اسے خبردار کیا تو ارطغرل نکاہت کی وجہ سے دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے روز تک ارطغرل کافی سنبھل گیا۔ غنی دن رات اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ یہ جگہ بہت محفوظ تھی۔ غنی ارطغرل کے علاوہ بھی بہت سے جاں بازوں کی مدد کر چکا تھا۔ ارطغرل فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن غنی اسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ارطغرل کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکتا، چنانچہ وہ کسی نہ کسی طرح ارطغرل کو جانے سے روک لیتا تھا۔ غنی، میں نویان کی جہنم سے بھاگ کر آیا ہوں مگر میری ماں، بھائی، میری محبت، میرے لوگ، اگر میرے جاں باز یہ برداشت نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ پھر میں کیا کروں گا؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ پھر سے زندگی گزاریں گے۔ ابھی آرام کریں، جلد بازی نہ کریں، غنی نے اسے سمجھایا۔ ہماری بربادی تو دیکھو، ہم اپنی زمینوں پر اس کی قیمت ادا کریں گے، ہم کتوں کی خوراک بنیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ مرتے دم تک ان شیطانوں کا پیچھا کروں گا۔ ارطغرل اب بھی پرعزم تھا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، غنی نے کہا اور اس کے لیے جڑی بوٹیاں پیسنے لگا۔ تیمور اور گلداروں سے الگ ہو کر حمزہ، عبد الرحمن، نورگل اور روشان جنگل میں ہی گھوم رہے تھے۔ وہ ایک چشمے کے پاس بیٹھے تھے لیکن سب بہت اداس تھے۔ ہم نے باٹلوں کو پکڑا، بہت سے منگولوں کا قتل کیا مگر حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں، روشان نے کہا۔ وہ سمجھتے ہیں کئی قبیلہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکتا، حمزہ مایوسی سے بولا۔ اللہ کا واسطہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نورگل نے اسے ٹوکا۔ مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سلیمان شاہ فوت ہو چکے ہیں اور ہمارے سردار ارطغرل بھی کئی قبیلہ اب دوبارہ بننے والا نہیں۔ حمزہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ حمزہ، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ پاگل پن میں کیا بول رہے ہو، عبد الرحمن نے اسے سمجھایا۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، تم لوگوں کو ابھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ ہمارے سردار گلداروں صرف اپنے ماموں اور تیمور کے تابع ہیں، صرف دونوں قبیلوں کے امن کی خاطر، حمزہ نے کہا۔ تو پھر
مغرب سے صلیبی، مشرق سے منگول ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ارطغرل نے ہمیں مرنے تک لڑنے کا سبق سکھایا ہے، روشان نے جواب دیا۔ یہی ہماری تقدیر ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی دن لڑائی کے بغیر گزرا تو وہ ہمارا برا دن ہوگا۔ نہ تو میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے جینے کا شوق ہے۔ انہوں نے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا۔ آج کے بعد ان بے غیرت لوگوں سے لڑنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم سردیاں ختم ہونے تک قبیلہ بدر نہیں ہوئے، بلکہ اپنی پوری زندگی دشمنوں سے لڑیں گے اور قبیلہ بدر رہیں گے۔ بس اب یہی ہوگا۔ اللہ ہماری زندگی بڑھا دے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے ساتھ بہت سے دشمن لے جاؤں گا، نورگل نے جواب دیا۔ نورگل بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کے بعد ہم نے صرف جنگ کرنی ہے۔ روشان نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ گلدارو اور تیمور قبیلے میں پہنچے تو دہلی دمیر پہلے ہی حائمہ خاتون کو صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ شہناز خاتون انہیں یہ بھی بتا چکی تھی کہ عالیہ اور تیمور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ گلداروں کو قائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے روشنی کو بھی اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ اب روشنی ہر موقع پر ان کی حمایت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سپاہیوں کو قبیلہ بدر کرنے کے بارے میں سن کر حائمہ خاتون سخت ناراض ہوئی تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو آخر؟ اما حائمہ، انہیں ان کی غداری کی سزا ملی ہے، مجھے یہی کرنا تھا۔ تیمور بالکل پرسکون تھا۔ تیمور، اگر تم اسی طرح غلط فیصلے کرو گے تو تمہیں توڑنا بہت آسان ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ تم ارطغرل کے جانبازوں کو قبیلہ بدر کیسے کر سکتے ہو؟ کیا میرے شیر دل بچوں کو الگ کرنا اتنا آسان ہے؟ وہ بہت عرصے سے ہمارے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں، تم ان کو کیسے ہم سے دور کر سکتے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ حائمہ خاتون کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ آگے بڑھ گئیں، جبکہ گلدارو، تیمور اور سردار خوشنود وہیں کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ تم نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، میں حائمہ سے بات کر لوں گا۔ اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اس کا قبیلہ تباہ ہوا ہے، اس نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ تم لوگوں نے نویان کے بہترین سپاہی کو پکڑا ہے، انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے، مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ اگر ارطغرل اور سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ دونوں بھی تم سے بہت خوش ہوتے۔ سردار خوشنود نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وہاں سے گلدارو اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو وہ بہت ناراض تھی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، میں باٹلوں سے اگلوا لوں گا، میں یہ پتہ کر کے چھوڑوں گا کہ عبد الرحمن اور حمزہ مجرم ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہے کہ دونوں قبیلوں کو یکجا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ حائمہ خاتون نے گہری سانس لی۔ مگر امی جان، اس وقت ہمارے لیے یہی موضوع ہے۔ گلدارو، ہم اپنے بہادر جوان اور جانباز اتنی آسانی سے ضائع نہیں کر سکتے، حائمہ خاتون نے اسے سمجھایا۔ امی جان، ابھی عبد الرحمن اور حمزہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں۔ اگر میں وہاں اکڑ جاتا تو ان دونوں کو پھانسی دے کر مار دیا جاتا۔ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ کیا میں تیمور کی بات پر اعتراض کرتا؟ یہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہ ہوتا۔ ہم لوگ پھر سفر میں ہوتے۔ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف قبیلہ بدر ہی تو کیا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ تیمور اور اس کے جوانوں نے ارطغرل کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ہمارے جانبازوں کی غلط تحقیقات کی وجہ سے ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ گلداروں نے تفصیل بتائی۔ دونوں قبیلوں کا مقدر اب ایک ہی ہے، نہ ہی میرا بھائی میرا سردار ہے اور نہ ہی تیمور تمہارا، سمجھو اس بات کو، حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ امی جان، میں جانتا ہوں میں کسی کے حکم پر نہیں چل رہا، مگر آپ بھی یہ اچھی طرح جان لیں کہ اب وہی ہوگا جو مجھے صحیح لگے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ گلدارو اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کا رخ باٹلوں کے خیمے کی طرف تھا، وہ اس سے تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قیدیوں کے خیمے میں پہنچا تو کوچاپش پہلے ہی وہاں موجود تھا اور باٹلوں سے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر گلداروں پر پڑی، وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی تیمور نے مجھے اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا، تم باہر جاؤ کوچاپش، گلداروں نے کہا تو وہ تعظیم کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی گلداروں پنجرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح سے پیٹنے والا ہوں باٹلو، تم اپنے خدا سے موت کی دعائیں مانگو گے۔ گلدارو آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کے بعد گلدارو رکا نہیں بلکہ مسلسل اس پر گھونسے برساتا رہا۔ کچھ دیر بعد باٹلو نیم بے ہوش ہو گیا تو گلدارو بھی واپس چلا گیا۔ نویان کو کارواں سرائے میں آئے کئی روز گزر چکے تھے، لیکن سعد الدین کوپیک نہیں آیا تھا۔ نویان بہت غصے میں تھا۔ ایک روز کرابک سرائے میں آیا اور خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امیر سعد الدین کوپیک کہاں ہے؟ میں کئی دنوں سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، نویان نے غصے سے پوچھا۔
اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ سلطان علاؤالدین نے اسے ایک ضروری کام سونپا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ کرابیک نے جواب دیا، تو وہ نہیں آ سکتا۔ نویان غصے سے بڑبڑایا، مگر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اناتولیا کا نیا شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ جیسے ہی کرابیک نے سامنے پڑے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا، نویان نے اپنا خنجر اس کے ہاتھ میں گاڑ دیا۔ کرابیک، میری طرف دیکھو، میں تمہیں آخری کام دوں گا۔ اس سعد الدین کو بتا دو، جب وہ نہیں آ سکتا تھا تو اسے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ اس نے جھٹکے سے کرابیک کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت قدموں کی چاپ سنائی دی اور 4 مسلح جوانوں نے اندر داخل ہو کر وہاں بیٹھے لوگوں کو سلام کیا۔ یہ نورگل اور اس کے ساتھی تھے۔ نویان بھی انہیں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ سرائے کے مالک، کیا دمبے کا گوشت ملے گا؟ جی جناب، ہمارے لیے تھوڑا سا لے آؤ۔ جی بہتر، آپ تشریف رکھیے، مالک نے کہا۔ انہیں چاول اور دہی بھی دو، یہ میری طرف سے ہے۔ نویان نے ہانک لگائی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بہت شکریہ، مگر ہم سپاہی ہیں، کچھ مفت میں نہیں لیتے۔ روشان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں ایک تاجر ہوں، چین اور ہندوستان سے چیزیں لا کر اناتولیا بیچتا ہوں۔ اور تم کون ہو؟ نویان نے وہیں سے بتایا، ہم کائی قبیلے کے جاں باز ہیں۔ سلیمان شاہ کا کائی قبیلہ؟ نویان نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ہمارے شاہ کو کیسے جانتے ہیں؟ نورگل چونکا۔ میں تمہارے سردار کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک کیوں نہیں ہو جاتے؟ عبد الرحمن نے پیشکش کی تو نویان نے اس کی دعوت قبول کر لی اور کرابیک کو وہیں چھوڑ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ اسی دوران ملازم کھانا لے آیا اور سب مل کر کھانے لگے۔ کئی قبیلے کے جاں بازوں، میں تو ایک تاجر ہوں، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اپنے آقا ارطغرل کو کھو دینے کے بعد ہم نے اپنا قبیلہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، نورگل نے مختصر جواب دیا۔ تو تم لوگ میری طرح ہی آزاد ہو، نویان نے کہا۔ تو پھر میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک پیشکش ہے۔ میں اپنے سامان کے ساتھ مختلف ملکوں میں سفر کرتا ہوں۔ مجھے ان ڈاکوؤں اور شیطانوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ منگولوں کی وجہ سے تمہارے اس راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مختصر یہ کہ مجھے اپنے سامان کے لیے بہادر اور ایماندار جنگجوؤں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کام کریں؟ نورگل نے کہا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ کام کرو۔ ہر دفعہ لوٹ مار میں میرا بہت سامان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوئے تو میں کچھ کھوئے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکوں گا۔ اس طرح میرا منافع زیادہ ہوگا، پھر میں اس منافع میں سے تم لوگوں کو حصہ دوں گا جو مجھے ان ڈاکوؤں سے بچا کر مجھے میری چیزوں کا ملے گا۔ نویان نے پیشکش کی۔ ہم نے اپنی تلواریں جنگ کر کے شہید ہونے کے لیے اٹھائی ہیں، دولت کے لیے نہ تو ہم اپنی جان دیں گے اور نہ ہی تلوار اٹھائیں گے۔ نورگل نے فیصلہ سنا دیا۔ ان کافروں نے مجھ پر کئی بار حملہ کیا، اس لیے بھی تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ میں اس کے لیے تم لوگوں کو اپنے منافع سے حصہ دوں گا۔ اس طرح سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ نویان نے ایک اور پیشکش کی۔ تم ہمیں جانتے نہیں ہو، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر ہم کرائے کے جنگجو بن جائیں تو ہماری تلواریں ناکارہ ہو جائیں اور حوصلے پست۔ دوست ہو تو دوست رہو، روشان نے اسے 2 ٹوک جواب دیا۔ جیسے آپ کی مرضی، یہ صرف ایک پیشکش ہے، اس کا برا نہ منانا، نویان نے مسکرا کر جواب دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لگے تو نویان کرابیک کو لے کر کچھ دور جا بیٹھا۔ اس بدبخت سعد الدین کو کہنا کہ سلطان علاؤالدین کو اوقتائے خان کو لگان دینا ہوگا، بصورت دیگر میں اس جگہ کو مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ سلطان اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں۔ اگر سعد الدین اسے راضی کر لے تو ہم اسے کونیا کا سلطان بنا دیں گے۔ نویان اس سے بات کر رہا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ کئی جاں باز حمزہ ان کی جانب آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی جانب متوجہ پا کر حمزہ نے سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے حمزہ؟ کس چیز نے تمہیں جگایا ہوا ہے؟ نویان نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کی پیشکش اب بھی ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارا سپاہی سو نہیں سکا۔ دیکھو حمزہ، مجھے اپنی چیزوں اور جان کی حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہیے، یہ بہت منافع بخش ہے، کیا تم تیار ہو؟ یہ سن کر حمزہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح انہوں نے سرائے چھوڑ دی۔ کئی قبیلے والے اب بھی کسی طرح سے بھی اچھے نہیں رہے۔ ارطغرل بھائی ہمارے قبیلے کی آخری امید تھے، ان کے مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سرائے سے دور پہنچ کر انہوں نے ایک جگہ آرام کیا تو حمزہ نے نویان کے سامنے اپنے دکھ کھول دیے۔ حمزہ، انہوں نے تمہارا دل توڑا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ہمیشہ اپنے سردار گلداروں کی بات مانی اور اپنے قبیلے کے لیے
आओ बैठ जाओ तैमूर, उन्होंने कहा। कल जो हुआ मैंने उसके बारे में सोचा है। मुझे एहसास है कि मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, मगर मैं पागल हो गया था अम्मा हाइमा। मैंने बहुत से बहादुर खोए हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे, मगर शुरू दिन से ही लगता था कि हमजा गद्दार है और अर्तुल के जांबाज। हाइमा खातून ने उसकी बात काटी। वो मायूस आवारागर्दों की तरह हैं। अर्तुल की मौत के बाद वो बेमानी हो गए हैं। उन्होंने मेरे हुक्म को नहीं माना। अगर मैं इन्हें माफ करता हूं तो मेरे अपने जांबाज भी उनकी तरह मेरी बात नहीं मानेंगे और यूं सिपाहियों में बगावत फैल जाएगी। तैमूर बोला, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ठोड़ी मुझे अर्तुल की याद दिलाती हैं। हाइमा खातून की आंखें पुरनम थीं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश थी। नूरगुल, रोशान और अब्दुर्रहमान बेदार हुए तो हमजा वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर कोई सुराग न मिल सका। वो अपने घोड़े और तलवार समेत निकल गया है। मेरी सराय के मालिक से बात हुई है और वो मुंह अंधेरे उन सौदागरों के साथ चला गया है। अब्दुर्रहमान ने इंकिशाफ किया। ओ अफसोस, उसने सौदागर की नौकरी करने का इरादा कर लिया। रोशान ने अफसोस से कहा तो बाकी लोग भी खामोश हो गए। फिर वो सराय छोड़कर वहां से रवाना हो गए। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद वो सस्ताने के लिए एक नदी के किनारे बैठ गए। देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। पहले हमारे भाई की शहादत हो गई, फिर कबीला तबाह हो गया और अब हमारा भाइयों जैसा साथी गद्दार हो गया। रोशान की आवाज रुंध गई। भाई अब्दुर्रहमान, आप बताएं कैसे हुआ ये सब? नूरगुल ने पूछा। नूरगुल, मैं नहीं जानता। मैंने एक मंगोल को पकड़ा था, उससे उगलवाने की कोशिश की। ये सब अपने सरदार को बताने गए और बाकी तुम लोग जानते हो। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया। नोयान ने हमें नवाला डाला है, उसने हम पर छुपकर हमला किया है। नूरगुल ने कुछ सोचते हुए कहा, बहुत बुजदिल है ये मंगोल। अगर अर्तुल भाई जिंदा होते तो इस मसले का हल जरूर निकाल लेते। रोशान ने अर्तुल को याद किया। वो तीनों बातें कर रहे थे कि गनी भी उस तरफ आ निकला। वो उसे देखकर चौंक गए थे। गनी ने उन्हें बुलंद आवाज में सलाम किया तो रोशान बोला, तुम फिर आ गए, क्या तुम इसे जानते हो? नूरगुल चौंका। काश ये ना जानता होता। कौन हो तुम और कहां से आए हो? नूरगुल ने गनी से जवाब पूछा। जवानों, शायद तुम लोगों के साथ कुछ हुआ है, मैं तुम लोगों को कुछ खाना देता हूं। शुक्रिया गनी, हम ठीक हैं, रोशान ने कहा। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अनमोल तोहफा है। गनी ने उन तीनों की तरफ देखा। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर उसके साथ चलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अब वो बहुत मुश्किल रास्तों से होते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। ये आदमी हमें कहाँ ले जा रहा है? नूरगुल ने कहा। देखते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। रोशान ने कंधे उचकाए। वो देर तक चलते रहे। गनी उन्हें गार के धाने तक ले आया था। वो बहुत पुरअसरार जगह थी। जब वो गार में दाखिल हुए तो अर्तुल को अपने सामने पाकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अर्तुल भाई, नूरगुल के मुंह से बमुश्किल निकल पाया था, जबकि अर्तुल के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मैं आपके जांबाजों को यहां ले आया हूं। गनी ने उन तीनों की तरफ इशारा किया। या रब, हम शैतान से पनाह मांगते हैं। अब्दुर्रहमान बुड़बड़ाया। मैंने नहीं कहा था कि ये गनी किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है, रोशान ने कहा। वो इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि अर्तुल उनके सामने जिंदा सलामत मौजूद है। क्या हो गया, तुम अपने सरदार को पहचान नहीं पा रहे? अर्तुल मुस्कुराया। अर्तुल भाई, क्या ये वाकई आप हैं? नूरगुल बेयकीनी के आलम में गौर से उसकी जानब देखने लगा। चुटकी काटो जरा, रोशान ने कहा तो अब्दुर्रहमान ने उसके बाजू पर चुटकी काट ली। मुझे नहीं यार। रोशान उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ा और अर्तुल को छू कर देखा। मेरे भाई, ये तो आप ही हैं। हाँ, मैं ही हूं। अर्तुल उनकी हालत से महफूज हो रहा था। हमारे भाई जिंदा हैं। तीनों चिल्लाए और दीवानों की तरह उससे लिपट गए। अब्दुर्रहमान तो अर्तुल को छोड़ नहीं पा रहा था। दूर हटो अर्तुल भाई से, तुम जैसे कर रहे हो भाई पछताएंगे कि वो जिंदा क्यों है। रोशान ने अब्दुर्रहमान को पीछे खींचा तो सब हंसने लगे। उन सब की खुशी दीदनी थी। गनी भी उनकी मोहब्बत देखकर मुस्कुरा रहा था। नोयान अपने पड़ाव में पहुंचा तो वहां की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसके सिपाही और तेनगोद घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। वो सतून भी खाली था जिस पर अर्तुल को बांधा गया था। अर्तुल कहाँ है? इसने तनगोद से सवाल किया। वो भाग गया। क्या मतलब है तुम्हारा, वो भाग गया? नोयान ने आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लिया और खंजर उसकी गर्दन पर रखकर बोला, मैं तुम्हारे कत्ल से शुरुआत करूंगा। अर्तुल को मरना होगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी मंगोल फौज की जान क्यों न गंवानी पड़े। अर्तुल को मरना होगा। नोयान गुस्से से पागल हो रहा था। फिर उसने तिनगो से पूछा, और जो हमला गुलदारों और तैमूर के सिपाहियों पर करना था वो भी नाकाम हो गया। बोटलो पकड़ा गया है। अगर उसने कुछ बोल दिया तो, अगर उसने बता दिया कि उस कबीले में हमारा खोजी कौन है तो, अगर उन्हें हमारी जगह का इल्म हो गया तो। नोयान का चेहरा गुस्से से मजीद भयानक हो गया था।
नोयान उसको मरना होगा, कोचाबश इस मसले को हल कर लेगा। तिनगोत खौफ से कांप रहा था। देखो तिनगोत, मैंने तुम्ही को एक काम सौंपा और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। उसने तिनगोत के चेहरे पर एक घोंसा रसीद कर दिया और अपनी नाकामी पर बुलंद आवाज में चीखने चिल्लाने लगा। गुलदारो एक बार फिर अंधेरे में था। कोचाबश ने बोटलों को खैमे से भागने में मदद दी थी। जब गुलदारो उसके ताक़ुब में कबीले से बाहर आया तो बाटलों ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन चालाक कोचाबश ने बाटलों को कत्ल करके न सिर्फ किस्सा तमाम कर दिया बल्कि गुलदारों की जान बचाकर उस पर एहसान करने में भी कामयाब हो। तुमने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, गुलदारों ने उसे गले लगाकर कहा। शुक्रिया सरदार। कोचाबश के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। कबीले में पहुंचकर गुलदारों ने सरदार खुशनूद, तैमूर और हाइमा खातून को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया। हमें नोयान के इरादों से बाखबर रहना होगा। हम नहीं जानते कि वो क्या क्या कर सकता है। वो एक बड़ा मसला पैदा करेगा, अभी या बाद में। सरदार खुशनूद ने अपना ख्याल जाहिर किया। कोनिया से खबर है कि सुल्तान अलाउद्दीन फौज इकट्ठी कर रहे हैं, तैमूर ने बताया। जब तक सर्दियां खत्म नहीं होती सुल्तान अलाउद्दीन की फौज यहां नहीं आ सकती, इसलिए हमें एहतियाती तदाबीर करना होंगी। हमें खुराक वगैरह जखीरा करना होगी। हमारे लोग जब से यहां पहुंचे हैं वो मंगोलों से खौफजदा हैं। हमें ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा और जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, गुलदारों ने जवाब दिया। अगर हम नोयान पर पहले हमला कर दें तो, तैमूर ने तजवीज़ पेश की। अगर हम पहला कदम उठाते हैं तो जंग शुरू होते ही शिकस्त से दो चार हो जाएंगे। हमारी माएँ, बेटियां, बहनें उनका खिलौना होंगी। वो हमारे खैमे उजाड़ देंगे। हमें एहतियात से काम लेना होगा। हमें सुल्तान अलाउद्दीन की फौज का इंतजार करना होगा। गुलदारों ने फिर तज्जिया पेश किया तो तैमूर ने भी उसकी हिमायत कर दी। तैमूर दोनों कबीलों की फौज का सरबराह बना दिया गया। हमजा तैमूर के झूठे इल्जामात बर्दाश्त न कर सका और वो हमें छोड़ गया। नूरगुल ने अरतुल को सूरत हाल से आगाह किया। मैं उस बड़ी फौज की बात कर रहा हूं जिसने रूस से फारस तक हर जगह को तबाह कर दिया है, और ये फौज हमें सलीबियों से जंग करने पर मजबूर करेगी। अम्मी जान और मेरे भाई ने सही फैसला किया है, वरना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता। ये मुत्तहिद होने का वक्त है, मगर तुम लोगों को कबीला बदर करना एक बड़ी गलती है। तैमूर अभी बच्चा है, उससे गलती हुई है। हमसे जो भी हो सका करेंगे, अरतुल ने जवाब दिया। तुमने मुझे सब का बताया, मगर मेरी बहन शाहीना कैसी है? शाहीना शहीद हो चुकी है। हमले के दौरान उसे जिंदा जला दिया गया था। इस एहसास से नूरगुल को तोड़ डाला था। अरतुल को नूरगुल के दुख और करब का एहसास था। उसने आगे बढ़कर अपनी जान से प्यारे दोस्त को गले से लगा लिया। उन्होंने मर्दों औरतों दोनों को निशाना बनाया। वो समझते थे कि हमारी औरतें डर जाएंगी और हार मान लेंगी। अरतुल भाई, हमारी औरतें जांबाजों की तरह लड़ी। अगर हम इंतकाम नहीं लेते तो मैं अपने आप को मर्द कहलवाने के लायक नहीं समझता। नूरगुल मेरे भाई, जब तक हम अपना बदला न ले लें सुकून से न बैठेंगे। जो भी कई कबीले का सरदार बनेगा वही तमाम तुर्क कबीलों का सरदार होगा। अगर हमने इस जुल्म को न रोका तो हम अनातोलिया को खो देंगे। अरतुल ने उसे हौसला दिया। हम मंगोलों से कैसे लड़ेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है? नूरगुल ने कहा। दुनिया तंग आ चुकी है उस सब से जो सलीबी और मंगोल कर रहे हैं। अगर हम उनसे डर गए और उनको न रोका तो बहुत तबाही होगी। अरतुल ने अपना ख्याल जाहिर किया। अगर हम उनसे नहीं लड़ते तो हमारी जांबाजी का क्या होगा? नूरगुल में एक नया वलवला भर गया था। अगर कोई बुराई के आगे नहीं झुकता तो वो हम तुर्क हैं। अगर उन काफरों से कोई लड़ सकता है तो वो हम तुर्क हैं। अगर कोई उन मासूम लोगों की उम्मीद है तो वो हम तुर्क हैं। अरतुल ने साथियों की तरफ देखा। तो फिर आपने क्या फैसला किया? रोशान ने पूछा। हम अपनी आखिरी सांस तक जंग करेंगे। अरतुल ने फैसला सुना दिया। इन सर्दियों में हम उन्हें सांस नहीं लेने देंगे। नोयान बहार की सूरत न देख पाए, इससे पहले कि वो दोबारा ताकतवर हों हमें उसे खत्म करना होगा। भाई, आपके भाई सारम का क्या होगा? अगर नोयान की बात सच निकली तो क्या वो उक्ताई खान का ताबेदार है? फिलहाल ये हमारे दरमियान राज रहेगा। जब हम वापस कबीले जाएं तो इस खबर से मैं अम्मी जान और भाई को परेशान नहीं करना चाहता। समझ गए तुम सब? जी समझ गए, सब यक आवाज बोले। अगर ये सच हुआ तो? अब्दुर्रहमान ने दोबारा पूछा। अगर मेरे भाई ने उक्ताई खान के आगे सर झुका लिया है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा ताकि मेरे बाबा को राहत मिले। अरतुल ने फैसला कुन लहजे में कहा तो सब खामोश हो गए। शुक्रिया गनी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं उम्र भर तुम्हारा मकरूज रहूंगा। अरतुल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो अल्लाह की ज़ात है जिसने मुझे बनाया, मुझे देखने की ताकत दी और उसकी मर्जी के वो मुझे जिंदा रखे या मार दे। मेरे शेरदिल, हम तो महज उसके गुलाम हैं। गनी ने जवाब दिया तो अरतुल ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया।
میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ ارطغرل نے اس سے اجازت چاہی اور اپنے جانبازوں کے ساتھ غار سے باہر آ گیا۔ اب وہ اپنے قبیلے کی جانب محو سفر تھے۔ جب وہ قبیلے میں داخل ہوا تو ہر طرف اس کی محبت میں نعرے گونجنے لگے، ہمارے سردار ارطغرل زندہ ہے، سردار ارطغرل آ گئے، میرا خوش قسمت بھائی۔ گلداروں نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھا۔ کچھ ایسی ہی حالت حائمہ خاتون شہناز اور روشنی کی تھی، جبکہ تیمور اور سردار خوشنود اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، لیکن اس سے قبل کہ کوئی اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا اس نے گھوڑا ان کے سامنے جا کر روکا۔ میں نے سنا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے جانبازوں پر الزامات لگا کر انہیں بھاری سزائیں دی گئی ہیں۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کریں اور انہیں فیصلہ کرنے دیا جائے۔ جب تک جرگہ ہوتا ہے میرے جانباز میرے ساتھ رہیں گے، اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ابھی کہہ دے۔ ارطغرل نے اعلان کیا، لیکن سارا مجمع خاموش رہا۔ تیمور اور کوچہ بش کے چہروں کی رنگت بدل گئی تھی۔ اگر کوئی میرے جانبازوں کے نزدیک بھی آیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پھر وہ حائمہ خاتون کی طرف متوجہ ہوا۔ امی جان، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں میرے بچے، حائمہ خاتون کی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھ کر آنسو رواں تھے۔ کیا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ وہ سردار خوشنود سے مخاطب ہوا۔ نہیں بیٹا، اگر تم ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جاؤ اور تھوڑا آرام کرو۔ ارطغرل نے اپنے جانبازوں کو بھیج دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر گلداروں سے ملا اور ماں کے پاس پہنچ گیا۔ حائمہ خاتون نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ امی جان، ابھی میری زندگی کے کچھ دن باقی تھے، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے میرے بچے۔ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے ماموں خوشنود کے پاس پہنچا۔ میرے شیر دل، خوش آمدید۔ شکریہ ماموں جان۔ حلیمہ سلطان کہاں ہے؟ وہ اپنے خیمے میں ہے۔ حائمہ خاتون نے اشارہ کیا تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ ارطغرل کے حق میں ابھی تک نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب تیمور اس کی آمد سے کسی طور خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارطغرل کی جدائی نے حلیمہ سلطان کو بالکل توڑ دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، لیکن جب اس نے ارطغرل کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھا تو اس کا ہر دکھ، ہر درد ہوا ہو گیا۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے کے ساتھ خیمے میں موجود تھا۔ تیمور بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر ایک جنگ جاری ہو۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ تیمور، پرسکون رہو بیٹا، صرف اس لیے کہ اراکین مجلس نے کہہ دیا اور تم نے سوچا کہ سب کچھ تمہیں اتنی آسانی سے مل سکتا ہے، سردار خوشنود نے کہا۔ وہ خود کو بہت بہادر سمجھتا ہے، اس کا خیال ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب وہ بھوکے تھے ہم نے انہیں کھانا دیا، ہم نے ان کے ننگے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے۔ وہ یہ سب کچھ بھلا کر نیا جرگہ بلانا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے حساب لینا چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کے جانبازوں کو قبیلہ بدر کر دیا تھا۔ غصہ نہ کرو، آخر وہ تمہارا پھوپھی زاد بھائی ہے، تمہیں تو اسے زندہ دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے، سردار خوشنود نے اسے سمجھایا۔ بابا، اس کے ساتھ اسی کے طور پر برتاؤ ہوگا، میں اس سے بھاری قیمت وصول کروں گا۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ کیا تم قتل و غارت کرو گے؟ سردار خوشنود کو اس کی بات پر افسوس ہوا تھا۔ اگر اس نے میرے آگے گھٹنے نہ ٹیکے تو مجھے اس حد تک بھی جانا پڑے گا۔ تیمور کے الفاظ میں ایسی نفرت تھی کہ سردار خوشنود چونک گیا تھا۔ سردار، آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ صورتحال نازک دیکھ کر عالیہ خاتون نے مداخلت کی تو سردار خوشنود نے اسے اجازت دے دی۔ تیمور ٹھیک کہہ رہا ہے، سانپ کے ڈسنے سے پہلے اس کا سر کچل دینا چاہیے، لیکن یہ سب ایک طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر ہر چھوٹی سی بات کے بعد تم غصہ کرنے لگو گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ دونوں قبیلے ایک ہو چکے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہم اسے جرگہ میں دعوت دیں گے، لیکن نہ تو ہم اور نہ ہی کا ایک سردار اس کا انتخاب کریں گے۔ عالیہ خاتون نے تجویز پیش کی۔ یہ سب کیسے ہوگا خاتون؟ سردار خوشنود نے پوچھا۔ ہمیں ارطغرل کی کمزوریاں تلاش کرنا ہوگی، عالیہ خاتون نے جواب دیا۔ اسی رات سردار خوشنود نے ارطغرل کو واپسی کی خوشی میں ضیافت پر مدعو کر لیا۔ سردار کے دسترخوان پر خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ میرے اللہ، تو سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، تو نے مجھے آج بہت اچھا دن دکھایا ہے، یہ یا رب صد شکر ہے تیرا۔ حائمہ خاتون نے ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی آمد پر دعا کی۔ بیٹا، اپنے گھر میں خوش آمدید، تمہاری واپسی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور آسانیاں پیدا کرے گی۔ سردار خوشنود نے بھی سے خوش آمدید کہا۔ شکریہ ماموں جان، آپ لوگوں نے اپنی باہیں کھول دیں اور اپنے کھانے میں ہمیں شریک کیا، کائی قبیلہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ارطغرل بھائی، یہ دو درگا قبیلے کا بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا اور اپنی اوٹی میں آپ کو شامل کرنا اور دوست بنانا۔ تیمور کے لہجے میں تکبر تھا۔ تیمور، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم نے بہت زبردست کام سر انجام دیے ہیں، اللہ کے ہر غلام کے حصے میں یہ کام نہیں آئے۔ ارطغرل نے اس کے طنز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تیمور، تم ایک بہت اچھے انسان ہو مگر ارطغرل تک ابھی تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ گلداروں نے سرگوشی کے اسے انداز میں کہا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ تیمور کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔
کھانے کے بعد ارطغرل اور حلیمہ اپنے خیمے میں آ گئے۔ ارطغرل کی واپسی سے حلیمہ کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی اداسی سکون میں بدل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے قدرت نے ایک بار پھر جینے کا موقع عطا کر دیا ہو۔ حلیمہ یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اس سے جدا ہونے کے بعد ارطغرل پر کیا بیتی۔ اگر غنی نہ ہوتا تو میں ابھی تک قید میں ہوتا، ارطغرل نے اسے بتایا۔ یہ غنی کون ہے؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ وہ ارطغرل کے ہاتھ پر بندی پٹی کھول رہی تھی۔ وہ بیئر بوچر قبیلوں میں سے، ترکوں میں سے ہے۔ اس نے جنگلوں، درختوں اور پہاڑوں کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اگر میں اتنی مشکلوں کے باوجود یہاں موجود ہوں تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے ہے، تمہاری آواز سننے کے لیے ہے۔ ارطغرل نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میری روح میرے جسم میں ابھی تک قائم ہے ارطغرل، تو یہ آپ کے زندہ ہونے کی امید ہے جو میرے دل میں تھی۔ حلیمہ سلطان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کی پٹی کھولی تو ہتھیلی پر زخم کا نشان دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ارطغرل یہ زخم، وہ اس سے کچھ زیادہ ہی نہیں بول پائی تھی۔ کسی کو مت بتانا میرے شیر دل، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ اندر سے کانپ گئی تھی۔ تلوار دل کی طاقت سے اٹھائی جاتی ہے، نہ کہ ہاتھوں سے۔ تم فکر نہ کرو، عارف صاحب میرا علاج کریں گے، ارطغرل نے جواب دیا اور اپنے ہاتھ کا زخم صاف کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں اسے۔ آپ کے ہر فرض پہ جانے سے پہلے میں نے صبر سے کام لیا ہے۔ میں نے خوشی سے شہید بننے کے لیے آپ کو الوداع کیا، مگر ارطغرل اس بار سب کچھ بدل گیا ہے۔ کیا بدل چکا ہے حلیمہ سلطان؟ ارطغرل نے چکا۔ میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے، آپ تو ہاتھ سے چمچ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ایسے ہاتھ کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہاری ممتا تمہیں ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں تمہیں کچھ برا نہیں کہوں گا اور نہ ہی غصہ کروں گا۔ تم ہمارے بچے کو بغیر باپ کے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی ہو، لیکن میں صرف تمہارا شوہر یا اپنے ہونے والے بچے کا باپ ہی نہیں، میں کئی جاں بازوں کا سپہ سالار بھی ہوں۔ کئی بچے اور ان کی ماں کی عصمت اور حفاظت میرے سپرد ہے۔ پچھلی بار میں ان سب کو بچا نہیں سکا تھا، دیکھو کتنی جانیں گئیں اور کتنے جنگجو شہید ہوئے۔ ہم اپنے ماموں کے قبیلے میں پناہ گزین بن کر آئے ہیں۔ تھوڑا انتظار کر لیں، بس سردیاں گزر جائیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر حلیمہ سلطان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کچھ نہیں ہوگا حلیمہ سلطان، ہم پوری سردیاں انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ ایک دن بھی نہیں۔ اگر میں نے بر وقت قدم نہ اٹھایا تو بعد میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نویان مرے گا، اسے مرنا ہوگا، ارطغرل نے کہا اور وہ پرعزم ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ اگلی صبح ارطغرل ڈیلی دمیر کے ساتھ عارف صاحب کے پاس موجود تھا۔ عارف صاحب نے اس کے زخم کا بغور معائنہ کیا، ان کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ ارطغرل صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ فی الحال اس ہاتھ سے تلوار پکڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ عارف صاحب کی بات سن کر نہ صرف ارطغرل اور چچا دمیر چونک گئے تھے، بلکہ قریب ہی دوا تیار کرتی طبیبہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پہلے بھی قبیلے کی خبریں عالیہ خاتون تک پہنچاتی رہتی تھیں، لیکن غنی نے زبردست کام کیا ہے، انہیں تو شاید آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑتا۔ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر حوصلہ بڑھایا۔ ایک بات اچھی ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں، میں ان کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے جنگ لڑوں گا۔ اگر یہ بھی ناکارہ ہو گیا تو میں اپنے دانتوں سے ان کے کلیجے چبا ڈالوں گا، ارطغرل نے کہا تو عارف صاحب نے اسے ہاتھ پر لگانے کے لیے ایک دوا کی شیشی تھما دی اور استعمال کرنے کا طریقہ سمجھانے لگے۔ عارف بھائی، آپ میرے فرائض مجھے واپس سونپنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ارطغرل نے اس کی طرف دیکھا۔ ارطغرل، میرا دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن شاید مجھے مجبوراً اپنے سردار زادے کے آگے سر جھکانا پڑے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں، یہ سب آپ پر منحصر ہے۔ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے، باقی سردار بھی الجھن کا شکار ہیں۔ طبیب عارف نے جواب دیا اور ارطغرل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ادھر گلداروں کی پریشانیاں بھی کچھ کم نہیں تھیں۔ وہ اس وقت بھی حلیمہ خاتون کے پاس بیٹھا تھا۔ امی جان، ارطغرل کو یہ قبول کرنا ہوگا، صرف آپ ہی اس کا خیال رکھ سکتی ہیں، نہیں تو ہم دونوں قبیلے اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ کیسے بیٹا؟ حلیمہ خاتون نے اس کی طرف دیکھا۔ امی جان، میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ دیکھا ہے، اس کے اندر ایک طوفان ہے، جب تک وہ نویان کو مار نہیں لیتا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہاں صورتحال صلیبیوں سے مختلف ہے، ہم نے ان کا قلعہ فتح کرنا تھا، لیکن یہاں حالات کچھ اور ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ہم پہلے جیسے طاقتور نہیں رہے۔ گلداروں نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی ارطغرل کی واپسی کی خوشی مناتے ہیں، پھر اس مسئلے پر غور کریں گے۔ حلیمہ خاتون بھی اسی پہلو پر سوچ رہی تھی، مگر ارطغرل سے بات کرنے سے قبل وہ خود کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔